अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी दिनों से परेशानी भी थी और मुख्तलिफ़ हवाले से हम सोच रहे थे कि वहाँ पे अब क्या बनने जा रहा है, क्या होगा? क्योंकि जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, तो उन्होंने आके मुख्तलिफ़ चीज़ें जो थीं, वो अनाउंस करनी शुरू कर दी थीं और लग रहा था कि जैसे मामलात जो हैं, वो ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। हुआ ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो टोनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है जो कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब को मिला है और उसकी जो सेम कॉपी है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब को भी मिली है। अब उन्होंने बेसिकली क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ सजेशंस दी हैं उसमें लेटर के अंदर। और ये जो लेटर है इसको जो एक अफ़गानिस्तान की एक टोलो न्यूज़ जो एजेंसी है ऑनलाइन भी है, उनको उन्होंने इसको जारी भी किया है। अब उन्होंने बेसिकली ये क्या कहा क्या है? उन्होंने जो सजेशंस दी हैं, वो कहीं क्या है? उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं जिसकी वजह से मैं अब ये देख रहे हैं कि हमने जो टैग भी लगाया है उसमें ये भी लगाया है कि एक स्टर्न वार्निंग भी है उसमें। हुआ ये कि नंबर 4 उन्होंने किस्म की कहा है कि 4 लेवल के ऊपर हम ये चाहते हैं कि आप इसके ऊपर काम शुरू कर दें। नंबर 1 वो ये था कि यूएन का रोल जो है उसमें उन्होंने बढ़ा दिया है। उसमें उन्होंने कहा जी कि यूएन फैसिलिटेट करे एक कॉन्फ्रेंस को। जो भी इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस करे यूएन और अक़वाम मुत्तहिदा की जो फैसिलिटेशन में ये कॉन्फ्रेंस हो और वो ये चेक करे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि प्रपोज़ल जो है वो दी जाएँ टू फैसिलिटेट डिस्कशंस बिटवीन द 2 साइड्स। वो कौन-कौन सी हैं? यानी तालिबान है और हुकूमत। तीसरा उन्होंने कहा है कि टर्की में एक जो मीटिंग है वो की जाए दोनों साइडों के दरमियान और उसमें एक फाइनलाइज किया जाए पूरा एक एग्रीमेंट को। अब उसमें देखें टर्की को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक रिवाइज्ड प्रपोजल दी जाए जिसमें 90 दिनों के लिए वायलेंस में रिडक्शन की प्रपोजल दी जाए। अब वो पहले भी आपको पता है कि तालिबान ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने धमकी दी थी और ये बार-बार वो कह रहे थे कि अगर आपने अपनी मई वाली जो डेडलाइन है उसको मीट ना किया, तो हम फिर आपके ऊपर अटैक शुरू कर देंगे। अब ये हुआ है कि ब्लिंकन साहब जो है, उन्होंने इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि हम तमाम ऑप्शंस जो हैं, उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हैं और किसी भी ऑप्शन को हम क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जो मई 1 की डेडलाइन है, जो कि विथड्रॉल की है, जो कि वहाँ से निकलने की है उनकी इन्खला की, उसके ऊपर भी हम सीरियसली गौर कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो इन्खला भी चाहते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इनके चेयरमैन हैं हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन के जनाब अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, वो भी चूंकि स्टेक होल्डर हैं, उनको भी इस खत के जरिए यही बता दिया गया है। अब इसमें उन्होंने कहा कि जो यूएन जो एक कन्वीन करेगी मीटिंग, उसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। अब वो इंडिया को पता नहीं इन्होंने क्यों इसमें शामिल किया कि इंडिया का तो वहाँ पे कोई वो तुम आखे कौन मैं खाम खा। तो ये जो है कि इंडिया को पता नहीं क्यों डाला है इसमें और इसमें अमेरिका भी हो। और कहा यह गया है कि यूएन के ऑस्पिसीज के अंदर एक यूनिफाइड अप्रोच जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए और उसमें से अफगानिस्तान में पीस कैसे आ सकता है वो उसमें कोशिश की जाए। दूसरी बात जो है कि ये जो यूएस के ऑनवाई जिसको हम अक्सर देखते रहते हैं, अभी भी रीजन में थे, ज़ालिम खलीलज़ाद, उन्होंने उनको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट गनी जो है उनके साथ और तालिबान लीडर्स के साथ एक प्रपोजल आप उनको दें और उसमें बेसिकली ये कहा जाए कि जी आप सीज फायर करें और एक निगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो करना चाहिए। अब ब्लिंकन साहब जो है उन्होंने इसमें लेटर में इलेबोरेट भी किया है और उन्होंने कहा है कि जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एनेबल करेंगे इस्लामिक रिपब्लिक को जो कि अफगानिस्तान की है और तालिबान को कि वो अर्जेंटली मूव करें किसकी तरफ, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं वो देखे जाएं कि जो अफगानिस्तान को गाइड कर सकें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि एक रोड मैप तैयार किया जाए जो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का। अब इंक्लूसिव का पता नहीं इनका क्या मतलब है। इंक्लूसिव का मतलब है कि फिर अशरफ गनी जैसे जो इनके टाउट्स हैं उनको फिर उसमें डाल दिया जाए। फिर तीसरा ये है कि टर्म्स ऑफ परमानेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर के ऊपर भी गौर किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी जो चीज है इसमें एक चीज मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है, वो ये है कि ब्लिंकन साहब ने ये जो कहा है कि टर्की जो है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक होस्ट करे मीटिंग को, सीनियर लेवल मीटिंग को, दोनों साइडों के लोगों को बुला के और उसमें जो कि गवर्नमेंट के अफगान गवर्नमेंट है उसके भी अथॉरिटेटिव जो डेजिग्नीज हैं उनको भी बुला लिया जाए और
باقی لوگوں کو بھی, طالبان کے لوگوں کو بھی بلا کے تو وہاں پہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, جس کا مطلب یہ ہوگا بیسیکلی کہ طالبان کے جو اوفینسو ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کی. اور یہ آپ کو یاد رہے کہ طالبان نے سپرنگ اوفینسو کی دھمکی دی ہوئی ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے اس کے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ طالبان چونکہ بہت سیریس قسم کا اٹیک کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے گھبرا کے کیونکہ سپرنگ جیسے ہی شروع ہو گیا ہوا ہے, تو سپرنگ میں انہوں نے جو اوفینسو کرنا تھا اس کو تھوارٹ کرنے کے لیے بھی یہ کوشش ہو سکتی ہے. اچھا, اب انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ غنی صاحب ہیں, اشرف غنی صاحب, ان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو پالیسی پروسیس ہے وہ ابھی تک واشنگٹن میں چل رہا ہے, ہم نے ابھی تک اس کو فائنلائز نہیں کیا, لیکن ہم نے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی ہے. وی آر کنسیڈرنگ دا فل withdrawal آف our forces by May 1st. یہ ان کے الفاظ ہیں, وی آر کنسیڈرنگ دا فل withdrawal آف our forces by May 1st. ٹھیک ہے جی, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دوسری آپشنز بھی اوپن رکھیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اشرف غنی صاحب کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر ان کی تو ٹانگیں شانگیں بالکل ختم ہو جائیں گی. اچھا, اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں, امریکہ جو ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس جو افغان فورسز کو دے رہا ہے اس کے باوجود, یعنی ڈسپائٹ گیونگ دیم دی فائنینشیل اسسٹنس, انہوں نے یہ خطرے کا اظہار کیا ہے کہ امریکن وڈرال کے بعد ہمیں کبھی یقین ہے کہ ہمیں کنسرن ہے, بلکہ ان کے لفظ ہیں کہ وی آر کنسرنڈ. انہوں نے کہا کہ وی آر کنسرنڈ دیٹ دی سیکورٹی سچویشن ول ورسن اینڈ دی طالبان could make rapid territorial gains. یعنی اگر ہم نے فورسز کو وڈرا کر لیا تو طالبان یقینی طور پر ٹیریٹوریل گینز کریں گے, اور یہی ہماری کنسرن کی وجہ بھی ہے. اینڈ ہی شیئرز دس so that the President Ghani understand the urgency of my tone regarding the collective work outlined in this letter. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ارجنسی ہے اس کی انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ دیکھنا چاہیے انہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں ان کو. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیٹر میں انہوں نے بیسیکلی اشرف غنی صاحب کی جان نکال دی ہے, اور انہوں نے ان کو ایک ویلڈ قسم کا تھریٹ دے دیا ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ ذرا بندے بن جائیں, جو بھی ہم پروپوزل دیتے ہیں, جو بھی ہم انیشیٹو لے کے آتے ہیں, آپ اس کے اوپر ڈیلی ڈیلنگ کرتے ہیں, فوڈ ڈریگنگ کرتے ہیں, اور یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ سیدھا کر لیں. اب دیکھیں کہ انڈین فارن منسٹر جو ہیں, ایکسٹرنل افیئر منسٹر جے شنکر, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ظالم خلیل زاد صاحب کا فون آ چکا ہے, اور انہوں نے یہ ان پروپوزل ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیے. اچھا, اب نیگوسیشن دوسری طرف جو ہیں, یہ جو بھائی صاحب ہیں اشرف غنی صاحب, ان کے جو کرندے ہیں, جو ان کے ٹاؤٹس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن جو ہے طالبان کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو دے ول ناٹ لیڈ ٹو اینی ڈیوریبل سولوشن, ڈیوریبل پیس. تو وہ اس طرح نہیں آ سکتا. ڈیوریبل پیس ان کے رہنے پہ گورنمنٹ میں جب تک یہ ہیں تب تک ہے, ورنہ نہیں آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو کوئی ویلیو تو ہے نہیں. جیسے ہی یہ ان کا جو بیساکھی ہے وہ ہٹے گی تو ان کی تباہی شروع ہو جائے گی. اچھا, دوسری طرف طالبان اسپوکس مین نے بھی یہ کہہ دیا, محمد نعیم جو ہے, انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں بھی اس کی کاپی مل چکی ہے, اور ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور ریویو کر رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں, نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بڑا امپورٹنٹ لیٹر ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلنٹ لیٹر ہے. اور واقعتاً اگر آپ اس لیٹر کو پڑھیں, نارملی ڈپلومسی میں اس طرح کے لیٹرز جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. یہ لیکن بہت بلنٹ اور بہت ہی سیدھے سیدھے انہوں نے بات کی ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں اور بہیو یور سیلف, اس طرح کی, مطلب دوسرے الفاظ میں یہی کہا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یو این لیڈ جو گورنمنٹ جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں ظاہر ہے مختلف باتیں کی جائیں گی, مختلف اس میں سلسلے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, اب یہ جو ہے اشرف غنی صاحب کو انہوں نے یہ کہا ہے نا, انہوں نے ایک قسم کا ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں وی نیڈ ارجنٹ لیڈرشپ. ارجنٹ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو آپ ڈیلی ڈیلنگ کر رہے ہیں نا اس کو بند کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا, بلنکن صاحب نے سگنل یہ بھی کیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو فل فیتھ تھا مسٹر غنی کے اوپر اور طالبان کے جو پروسیس چل رہا تھا اس کے اوپر, لیکن نہیں ہوا, کیونکہ یہ ڈیلی ڈیلنگ کر رہے تھے, مطلب گھبرا رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. تو اس بلنٹ لیٹر جو آیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسٹر بلنکن نے کہا ہے کہ جو ارجنسی, وہ مائی ٹون, جو الفاظ یوز کیے ہیں, ارجنسی آف مائی ٹون, اس کو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں.
اور امریکن فرسٹریشن جو ہے اس لیٹر میں مجھے واضح طور پر نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکن فرسٹریشن اگر نہ ہوتی تو اس طرح کا لیٹر جو ہے اس کو پبلک نہ کیا جاتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جو پبلک کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیشنلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بتانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو بتانا چاہ رہے ہیں، ٹرکی کو بتانا چاہ رہے ہیں، ایران کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ اب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور اشرف غنی صاحب اب آپ سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کا جو انٹرنسینجنٹ سٹینس ہے، اس کے اوپر انہوں نے کنسرن کا جو اظہار کیا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. دیکھیے مسٹر خلیل زاد جو ہیں، جو زلمے خلیل زاد ہیں، انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ ہائی کونسل فار اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ ایک پرپوز کی تھی انہوں نے، جو کیا کرے گی، وہ ایڈوائز کرے گی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو. اور وہ کیا کرے گی، وہ کرے گی کہ جو کانفلکٹس ہیں اسلامک لاء کے حوالے سے، جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کے معاملات کو وہ ٹھیک کرے گی. یہ انہوں نے زلمے خلیزاد نے پرپوز کیا تھا. اور جو خاص طور پہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ جی یہ اگر آئیں گے تو اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ پھر آ جائیں گی، اور پھر فیوچر افغان اسٹیٹ جو ہے اس میں مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بڑا خطرہ ہے ان کو. اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ جو آؤٹ لائنڈ پرپوزل ہے طالبان کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے، اس میں انہوں نے مختلف جو ہائی کونسل میں کیا، اس میں 15 ممبرس کو انہوں نے اپوائنٹ کرنے کی سفارش کی ہے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ لیول پہ اب آ گئی. پاکستان اور طالبان جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کسی بھی پرپوزل کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا، اب دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیٹر گیا ہے، اس میں انہوں نے بیسیکلی اشرف غنی کو جو انڈائٹ کر دیا اور کہا ہے کہ یہ جو آپ پیروکلزم شروع کیا ہوا ہے آپ نے، یہ آپ بند کر دیں. کیونکہ ہر جگہ پہ وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیول پہ لے آتے تھے، اور مختلف جو لوگوں کا اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ رہا ہے، وہ بھی یہ آ رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ غنی صاحب جو ہے، اشرف غنی صاحب، ان کو اپنا پارٹنر بھی سمجھتی ہے اور پیس ایگریمنٹ میں ایک بہت بڑا روڈ بلاک بھی سمجھتی ہے، تاکہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے ان کو کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ اسٹرانگ میسج ہے جناب اشرف غنی صاحب کے لیے کہ آپ آرام سے یا تو گیم کھیلیں یا گیم سے باہر نکل جائیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو اس لیٹر میں نظر آ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب آئندہ چند دنوں میں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی اچھی اوپننگ آ گئی ہے کہ پاکستان اب آرام سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پرسو کرے گا ہمارے میوچل جو پیسفل گولز ہیں ان کے لیے. اور انڈیا کو انہوں نے صرف محدود کر دیا UN کی میٹنگ تک. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب انڈیا کا رول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور طالبان کے لیے رستہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا. اور اشرف غنی صاحب کو جو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ اگر امریکنز نے میری سپورٹ ختم کر دی تو پھر ان کی تو ٹانگیں جو ہیں وہ ویسے ہی کسی بھی بیساکھی کے اوپر چلنے کے قابل نہیں رہیں گی. تو ان کا اینڈ جو ہے وہ بالکل قریب آ چکا ہے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کے اس خطے میں اپنے جو علاقائی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھے سولوشن کی طرف بڑھیں. اور پاکستان افغانستان میں جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے امن لانے کے لیے پاکستان کو وہ کرنی چاہیے، اور ہماری افواج کا جو رول ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جلدی ہی اس معاملے میں اچھی خبریں سننے کی جو امید ہے اس کو قائم رکھ سکیں. بہت شکریہ.